جنید ہمارے محلے میں ہے ایک ماسی بشارت ہے، اس کی پوتری کی شادی ہونی ہے، بیچاری بڑی پریشان ہے. میں ایک شادی حال میں بھی اپنا شادی دفتر میں بھی گیا تھا اس کے لیے پتہ کرنے کے لیے، یہ 2-3 دن پہلے ہی. مگر وہ اللہ والو میں کو گیا ہوں 1:30 بجے، تو وہ باہر لکھا ہوا تھا 1 بجے سے 3 بجے تک دفتر بند رہے گا. میں نے کہا یار اتنی لمبی چھٹی دوپہر کی. وہ ایک پین تھا، میں نے کہا یہ 2 گھنٹے کس لیے دفتر بند کرتے ہو؟ کہتا جی جو شادی کے لیے ادھر آتا ہے اسے 2 گھنٹے میں موقع دیتے ہیں کہ پھر سوچ لے. میں نے کہا شاباش. خیر میں واپس آ گیا، مگر یار وہ ماسی بشارتا بہت زیادہ بیچاری پریشان ہے. کہتی ہے یہ برا تجھے کیا بتاؤں، اتنا عجیب دور آ گیا ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے وہ لسٹ سنا دیتے ہیں، خود کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ جہیز بھی چاہیے اور یہ وہ. کہتی ہے میں مسکین عورت ہوں، بیوہ عورت بیچاری. اس کا جو بیٹا ہے نا، جس کی وہ بیٹی یا پوتی اس کی جس کی وہ شادی کرنی چاہتی ہے، اس کا وہ بیٹا بھی بیچارہ بڑا بیمار ہو گیا ہوا ہے. کئی سالوں سے وہ کام کاج ہی کوئی نہیں کرتا بیچارے کو، بڑی کو عجیب سی بیماری ہے، ٹی وی شی بھی ہوئی ہے. تو بڑی پریشان. کہتی ہے کہ لسٹ پکڑا دیتے ہیں پوری کہ جی یہ والا ہمیں جہیز چاہیے. یار یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ شرم ہی نہیں آتی اور کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لڑکے کی والدہ ہوتی ہے نا دولہے کی، وہ میرا خیال ہے یہ پٹیاں پڑھاتی ہے. سارے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے. لڑکے کی والدہ جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ ہے. تم ایک میرے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ بڑے لالچی ہیں. مجھے بتاؤ اس سارے کھیل میں، جہیز کے اس مکروہ دھندے میں، کیا سارا قصور جو ہے وہ صرف لڑکے کی والدہ اور لڑکے کے والد کا ہے؟ لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے، جو بالکل گھگو گھوڑا بن کے کونے میں دبکا بیٹھا رہتا ہے اور ہر بات پہ کہہ دیتا ہے جیسے میرے ماں باپ کہتے ہیں، جیسے میرے ماں باپ کا حکم ہے، جیسے تم نے باقی ماں باپ کی ساری باتیں مان لی ہیں. صرف جہیز کے معاملے میں آ کے وہ بالکل بے ضرر سا، بالکل کیچوے کی طرح کونے میں دبکا ہوا بیٹھا ہے. بھئی تم ایک مرد ہو، تم شادی کر رہے ہو، ایک اہم فریضے کے قابل ہو اور وہ فریضہ نبھانے جا رہے ہو، تم ایک خاندان کا آغاز کرنے جا رہے ہو. تم اتنے بے بس لاغر ہو کہ تم اتنی سی بات پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے اپنے ماں باپ کے سامنے کہ جناب میں اس گندے کھیل میں آپ کا رفیق نہیں بن سکتا. بالکل بالکل. بڑی سوچ جو ہے یہ بڑی اہم ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ینگ لڑکے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے ان کو یہ ذہن میں لانی چاہیے، کیونکہ ینگ جو ہماری یوتھ ہے، ینگ مین جو ہے ہمارے اگلی جو نسل ہے، اس سے یہ اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے. یہ جو ہماری منحوس سی روایات ہیں ان کو میرا خیال ہے اگلی نسل جو ہے وہ اگر چاہے تھوڑا سا سٹیپ لے تو ختم کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مکروہ پریکٹس کو مکروہ پریکٹس ہی سمجھا جانا چاہیے. اس سے صرف گریز یا اجتناب نہیں کرنا چاہیے، اس سے نفرت کرنی چاہیے. جب تک نفرت کا جو لیول ہے، ایک مخصوص لیول ہے، وہ ہم اٹین نہیں کرتے، ہم اس پریکٹس سے کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے. بالکل قابل مذمت نہیں، قابل نفرت ہونا چاہیے یہ سارا عمل جو ہے. بالکل بالکل یار. بڑی پڑھی لکھی بچیاں، بڑی سلیقہ شعار بیچاری، خانہ داری جانتی ہوئی اور خوبصورت منہ متھے والی بچیاں صرف اس لیے ایمان سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کئی گھر میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یار کیا ظلم ہو رہا ہے کہ صرف لالچ جو ہے جہیز کا، اس کی وجہ سے تیئیں بہنیں بیچاری جو ہیں شادی کے ہتھوں بیٹھی ہوئی ہیں. صرف یہ ہے جی کہ بچی کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ میرے جو ینگ دوست ہیں، میری ایج کے خیال ہے تم، وہ میری ابھی شادی ہو چکی ہوئی ہے، مگر جو ینگ لوگ ہیں، یوتھ جو ہے جن میں بھی شامل ہوتا ہوں، میرے سارے بھائیوں کو، بچوں کو چاہیے کہ یہ اس پہ سٹینڈ لیں. اپنے والدین سے کہیں جی میری شادی اگر کرنی ہے تو میں نے بالکل نہیں جہیز لیں. لڑکی سے شادی کریں، جہیز سے شادی نہ کریں میری. ہاں بالکل بالکل. اور یہ حلال کر دینی چاہیے ایمان سے اس مسئلے میں. تو اب ساری یوتھ کو، پہلے بھی اکا دکا ایسے واقعات سننے میں آتے تھے، کئی ہمارے بھی جاننے والوں میں، تمہارے بھی جاننے والوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں جہیز لیا. یار یہ ہمارا جو ایکٹر ہے افتخار ٹھاکر ہے، وہ جو صحت مند سا ہے. بہت اچھی. یار تم کس ٹھاکر کو دیکھا ہے؟ اور میں افتخار ٹھاکر کی بات کر رہا ہوں یار. کون سا افتخار ٹھاکر؟ یار وہی بتانے لگا ہوں، افتخار ٹھاکر جس کا منہ اینک میں پھنسا ہوتا ہے، وہ والا. کون سا افتخار ٹھاکر؟ کچھ تو بتاؤ نا یار. افتخار ٹھاکر جس کی چابی گم ہو جائے تو منہ سے بھی گڈی سٹارٹ کر لیتا ہے، وہ والا. اچھا، بڑا ہنرمند ہے یار. یار ایسا ہنرمند، اس کا تو چارجر گم ہو جائے نا تو اپنی ٹانگ موبائل میں دے کے تو منہ سوچ میں دے لیتا ہے.
बहुत ही याद, इनोवेशन यार, वो वाला, वो पतला मुझे अभी भी याद नहीं आया यार। कौन सा? जो यार देखो, इतना मशहूर एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है, जानबूझ के सता रहा है तंग कर रहा है मुझे। आपको। इफ्तिखार ठाकुर यार, जिसका मुंह थोड़ा और कान ज्यादा है, वो वाला इफ्तिखार। वो उसकी जब शादी हुई है मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ हो रही है शादी, ठीक कराना ये वो हमारी बहन जो है भाभी उसकी, हमारी बेगम उसकी बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी नेक बच्ची है। कहता है अजी जी मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि अमीर कबीर हो ये वो, मैंने सिर्फ ये देखा कि बच्ची सलीका शुआर है, नेक है, मेरे वालिदैन की खिदमत करेगी, मैंने शादी कर ली। कहता मैंने तो बारात पे भी कोई पैसा पूसा नहीं लगाना, मैंने नुमाइश नहीं करनी, सादगी से मैंने शादी करनी है। कहता तुम्हें मेरी तबीयत का पता ही है, मैंने अपने घर से उड़ के जाके उनके बल्ले पे बैठ जाना है और उधर से मैं कहूंगा कि चलो चाची जी अपना लड़की तोड़ दे। वैसे भी वो तुम्हें पता है परिंदा तबीयत का आदमी है, और उसने बिल्कुल को लालच नहीं की। ये आज की जो यूथ है ना, इनको भी चाहिए कि स्टेप लें, बड़े सख्ती के साथ अपने घर में कह दे, खड़े हो जाएं इस मसले में अपने घर में, तो भाई हमने कोई जायज नहीं लेना। मैं ये समझता हूँ यानी हमारी नई नस्ल से जो खुशगुमानियां वाबस्ता है वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्ट है कि बाज मामलात में जो हमारी यूथ है वो बड़ी तेज है, वो ये सोचती है यानी जो स्टार्ट है वो माँ बाप को आगे करके, असल में लड़के का अपना लालच होता है। नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको मर्दानगी नहीं समझता बिल्कुल, यार। उस मर्द को क्या मर्द कहना जो यही बेचारा सोचता रहे कि इधर से ही सारा कुछ मिल जाए। भाई तुम किस बात का मर्द हो, मेहनत करके बनाओ सारा कुछ। बिल्कुल। नाज़रीन हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।